بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف معجزات نصیب کیے، اور یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے۔ قرآن کریم نے کچھ معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ معجزات جو ہیں احادیث مبارکہ سے ہمیں ثابت ملتے ہیں، لیکن بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر جو معجزات ہوئے ان میں سب سے اہم معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا وہ ہے قرآن کریم۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کو اپنے وقت کے لحاظ سے معجزہ ملا، تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ نصیب ہوا وہ یہ معجزہ ہوا قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام جو ہے، بات چیت کرنا، یہ بڑے عروج پر تھا، بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑے بہترین طریقے سے اگلے کو سمجھانا، اور تھوڑے الفاظ کے اندر اور بہترین لہجے کے اندر، یعنی یہ جو کلام تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا اور جو شعر شاعری لکھنا یا جو واقعات لکھنا، یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی مشہور تھی۔ بلکہ جو عرب ہیں ان کی یہاں یہ کلام اور گرامر اور بلاغت اور فصاحت کہتے ہیں بڑی فصیح انداز کے اندر کوئی بات کرنا، اور بلیغ کا مطلب بڑے بلیغ اور ایسے انداز میں کہ بہت ساری چیزوں کو تھوڑے سے الفاظ کے اندر اس کو معافی ضمیر کو ادا کر دینا۔ اور اس قسم کے شاعر تھے کہ ایک ہی وقت کے اندر فوراً وہ پورا شعر جو ہے، پورا قصیدہ جو ہے، اس کو وہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ تو اس وقت کے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوتا، یا بڑے جو ہوشیار قسم کے یا جن کو عربی کے اندر اور بات چیت کرنے کے اوپر بڑی مہارت تھی، وہ خطبہ اس انداز کے اندر دیا کرتے تھے، جو بیان ہے، خطبہ کا مطلب بیان، وہ اس انداز کے اندر بیان کیا کرتے تھے کہ اگلے کو ڈھنگ رکھتے تھے، اگلا سمجھتا کہ میں اس واقعے کے اندر خود موجود ہوں۔ وہ جب آپ سے بات کرتے تو ترنم کے اندر صرف نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات شعر شاعری کے اندر ہوتی، شاعری کے اندر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، آپ کو واقعہ بتلاتے تو پورا کا پورا واقعہ جو ہے وہ رائم ہوتا، اس کا ہر دوسری سطر یا ہر تیسری سطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتی۔ بلکہ وہ اتنے ماہر کہ وہ بعض اوقات واقعہ لکھتے تو اس واقعے کو اگر شروع سے پڑھتے جائیں آخر تک، تو ایک واقعہ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ لیکن عجیب ان کو مہارت تھی کہ اسی واقعے کو اگر بیکورڈز بھی پڑھیں، بیکورڈ جاتے رہو تو پھر بھی اس کا مطلب صحیح ہوتا ہے، اور وہ الفاظ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اس کی مثال ایک عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان غلام ہے احسان کا، یعنی اگر آپ کسی انسان کے اوپر اگر آپ نے کوئی احسان کیا تو وہ آپ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، اس کو گفٹ دی وغیرہ۔ اب اسی کو اگر آپ الٹا پڑھنا چاہیں، الاحسان عبد الانسان، کہ احسان یہ بھی غلام ہے ایک انسان کا، مطلب احسان کسی کے اوپر آپ فیور کرنا چاہیں تو وہ فیور ویسے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر انسان کا انوالو ہونا ضروری ہے، ایک انسان ہی دوسرے کے اوپر احسان کرتا ہے۔ تو اگر اس طرف پڑھیں تب بھی اس کا مطلب بن جاتا ہے، اگر الٹا پڑھے تو اس طرح وہ ایک سطر نہیں بلکہ ایک پورا قصیدہ وہ اس طرح کر دیتے تھے۔ تو ان کو کلام کے اوپر بڑی مہارت تھی۔ ایسے کرتے ہیں، چند قولیں آ گئی ہیں تو ان قولوں کی طرف بھی تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں، کیوں ساتھی جو ہیں وہ کافی دیر سے پھر انتظار کرتے ہیں، اور لیکن پھر اس معجزے کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر قرآن کریم جیسے معجزہ کیوں نصیب ہوا۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن میں یہاں لائیو نہیں پوچھ سکتی ہوں. میں وہ فیملی میٹر پہ ہے. کیا آپ مجھے اپنا پرسنل نمبر دے سکتے ہیں؟ میں بعد میں کال کر لوں. جی، پرسنل نمبر تو میں نہیں دیتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ مسجد کا جو نمبر ہے وہ، چونکہ مسجد تو ایک عام ہر آدمی کی پبلک جگہ ہوتی ہے، تو آپ اس کا نمبر لے سکتے ہیں اور آپ کسی وقت عشاء کے، یعنی کسی دن عشاء کے بعد آپ وہاں فون کر دیں. نارملی عشاء کے بعد ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں. میں نہیں ہوتا ہوں تو دوسرے ہمارے علماء ساتھی وہاں ہوتے ہیں، تو وہ مسئلے مسائل نارملی آنسر کرتے ہیں. مسجد ابو بکر، لیڈز روڈ، بریڈفرڈ. اور اس کا نمبر اگر آپ بھی لکھنا چاہیں، یا جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 01274 668343 یہ مسجد کا نمبر ہے. تو اس تو اس لیے اگر آپ وہاں فون کرنا چاہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلام تھا بڑی عروج پر تھا، اور کلام اس انداز کے اندر کہ آپ سے جب بات کرتے، وہ جو عرب تھے، آپ سے جب بات کرتے تو بات بھی شعر شاعری کے اندر کرتے، اور یہ بچپن سے ان کو یہ مہارت ہو جاتی تھی. تو بڑے ہوتے ہوتے تو ان کے آپس کے اندر جب مقابلے ہوتے، جیسے آج کل کے شاعرانہ مقابلے ہوتے ہیں، تو یہ شاعرانہ مقابلہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ سامنے آ جاتے، ان کے یہاں بڑا میلہ ہوتا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ سامنے آتے اور اپنا جو قصیدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ پورا پورا پڑھتے، اور جن کے قصائد بہترین سے بہترین ہوتے ان کو جا کر وہ کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے. اسی وجہ سے سب معلقات، ان کے معلقات ہوتے، ان کو معلقات کہتے ہیں. تو جس کا سب سے بڑے بہترین قصیدہ یا سب سے بہترین معلقہ ہوتا تو اس کو جا کر کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیتے، اور دوسرے شخص آ کر اس کو پڑھتے 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 پڑھتے. اگر کوئی شخص سمجھتا کہ اس سے بہتر میں بنا سکتا ہوں، تو وہ اپنا جو شعر شاعری کرتے ہوئے پورا قصیدہ جو ہے، یہ پورا جو معلقہ ہے وہ بنا کر وہ کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیتے، اور پھر دوسرے لوگ آ کر ان کا آپس کے اندر مقابلہ کرتے. تو ان کو اپنی زبان کے اوپر، اپنے اس ملکے، اس ٹیلنٹ کے اوپر اتنا ناز تھا، اتنا ناز تھا، اور واقعی تھا بھی ان کے پاس یہ ملکہ. ان کو اتنا ناز تھا کہ وہ کہا کرتے تھے نحن العرب وهم العجم، کہ ہم عرب ہیں، عرب ہم بہترین طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہوم العجم، یہ تمام کی تمام گنگے ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ان کو بات کرنے کا سلیقہ. اور عربی زبان بڑی بہترین، بڑی ڈائیورس زبان ہے، بڑی عجیب زبان ہے. خود عربی زبان بڑی باریک زبان ہے. اب اندازہ لگا لو نا اس چھوٹے سے مثال سے، چونکہ میں تو وہاں 4 سال رہا مدینہ کے اندر، چونکہ عربی انسان بولتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے گہرائی کے اندر. ایک تو فصحى عربی، ایک تو عامیہ ہوتی ہے جو عام آدمی بولتے ہیں، ایک جو فصحى جو قرآن کریم کی ہے، جو آفیشیل لینگویج ہوتی ہے، جو اصل گرامیٹیکل لینگویج ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک ایک چیز کا الگ الگ نام ہے. تو مثال کے طور پر اب ہم یہ اپنا ہاتھ کی بات کرو، اب اردو کے اندر اس کو بھی انگلی کہیں گے، اس کو بھی انگلی، اس کو بھی انگلی، اس کو بھی انگلی، اس کو انگوٹھا ٹھیک ہے کہتے ہیں. لیکن عربی کے اندر ہر ایک کا اپنا نام، خنصر، بنصر، وسطی، ایک ایک کا نام الگ ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس کو بولا یہ خنصر، اس کو بنصر، اس کو وسطی، اس کو سبابہ، اس کو الابہام، اور الگ ہاتھ کا الگ نام ہے. اگر الٹے ہاتھ کے اوپر ہے تو اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، انسان کو کسی کو سب و شتم کرنا ہو. اور اگر سیدھے ہاتھ پر ہو تو وہی انگلی ہے، لیکن اس کو شہادہ والی انگلی. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا، اب جو انسان کے ہاتھ کے جو پورے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورے، ان کے الگ نام ہیں، اور گنتی کے اندر انسان 10,000 تک ان کو پہنچ سکتا ہے. تو عربی کے اندر یعنی اب ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کا الگ نام ہے. وہ جانور جب اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، اس کا الگ نام ہے. تو اس طرح عربی بڑی ایک گہری زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے مختلف مختلف معنی ہیں. تو جو عرب تھے ان کو اپنے علاقے کی، اپنی زبان کے اوپر اور اپنے بول کے اوپر بڑا ہی فخر تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ نحن العرب وهم العجم، یا انتم العجم، تم عجمی ہو، تم گنگے ہو. اور آج تک ان کی یہاں یہ ہے کہ یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، کہ یہ عرب
یہ بہترین بولنے والے ہیں، اور وہ باقی جو ہیں وہ عجم ہیں، ان کو جو بہترین بولنے کا سلیقہ وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس انداز ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چونکہ یہ اس کی مہارت تھی اس کلام کی، اور ہر ایک آتا تھا اور وہ خطبہ اور وہ بیان دیتا تھا، اور بیان کا انداز یہ تھا کہ بہت سارے معنی کو مختصر انداز کے اندر میں پیش کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام نصیب کیا وہ خیر الکلام نصیب کیا، اور ایسا کلام نصیب کیا کہ اس وقت کے جتنے بھی عرب تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ عاجز ہو گئے۔ کس انداز میں عاجز ہو گئے اور کیسے عاجز ہو گئے، اور ان کے سامنے جب قرآن پیش آیا تو ان کو کیسے لگا۔ ایسے کرتے ہیں کہ کال لے لیتے ہیں اور ان کے بعد اس کے بعد آئیں گے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کون ساتھی بات کر رہے ہیں اور کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب علی رضا بول رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا میں عمرے پہ جا رہا ہوں 2 ہفتے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بتائے کہ بہترین عبادت، بہترین دعائیں آئے تو سبھی بہترین ہی ہے، لیکن کچھ اچھا سا بیان بتا دیں ان کے بارے میں کہ میں جاؤں وہاں پہ جا کے۔ بس آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں برلے سے بات۔ اچھا، برلے سے۔ بس علی رضا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے دعا کی درخواست کریں گے، میں بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، آپ بہت اچھی جگہ پر جا رہے ہیں، بڑی برکت والی جگہ کے اوپر۔ اللہ رب العزت آپ کے جانے کو، آپ کے وہاں جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو قبول فرماوے، اور آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول فرماوے، آپ کی جو عبادتیں ہیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ آپ ہم جتنی بھی لوگ ہیں امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ وہاں کی دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور رہا آپ نے جو یہ سوال کیا کہ کون سی باتوں کے اوپر توجہ دیں، تو ایسے کرتے ہیں آپ کال انشاءاللہ رکھ دیں گے، تو اس کے بعد جب میں اپنی جو بات ہے وہ پوری کر لوں تو ضرور اس کی طرف میں توجہ دوں گا، اور انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کون سی چیزوں کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، موسٹ ویلکم جی، انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں اگلی کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کون بولا مولانا؟ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فضل داد۔ فضل داد، فضل داد میں علامت بار کے مجھے نماز میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں، میں دھیان ٹائم لگے 2 رکعت مجھے 15-20 منٹ لگتی پڑھنے کے لیے نماز میں۔ اچھا، تو میں سورہ فاتحہ الحمد دیر لگتی پڑھ کے میرے کام مجھے نماز میں دیر لگتی پڑھنے کے لیے۔ تو یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یعنی کس انداز میں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ پڑھ نہیں سکتے، یا یہ کہ آپ سلو پڑھتے ہیں، یا یہ کہ آپ کا ذہن کدھر اور چلا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے؟ وہ حرف ذہن کہاں چلے جاتے ہیں میرے نماز میں اندر۔ جب سورہ فاتحہ الحمد الرحمن دیر لگتی پڑھنے کے سورہ فاتحہ، تو اس میں تشہد کے دیر لگتی، تو مجھے 2 رکعت 20-25 منٹ لگتی پڑھنے۔ ٹھیک ہے، چلو آپ ایسے کریں، آپ سنتے رہیں تو میں کوشش کروں گا اس کا جواب بھی دیتے ہوئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے۔ اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو ٹھیک ہے، ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اللہ رب العزت نے نصیب کیا، قرآن کریم، اور چونکہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے بہترین کلام ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر فصاحت بھی، بلاغت بھی، یعنی ہر لحاظ سے قرآن کریم جو ہے وہ بہترین اور ٹاپ کا، اور اسی وجہ سے اس کی مثال اس طرح ہے، فرمایا فضل کلام اللہ کفضلی علی المخلوق، کہ اللہ رب العزت کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت پورے مخلوق کے اوپر، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے اللہ کی فضیلت مطلب مخلوق ایک طرف اور اللہ رب العزت مخلوق تو نہیں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو، تو اب جب یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کے سامنے، ان عربوں کے سامنے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، ان کے سامنے جب اس کی تلاوت کی تو وہ حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے جو بڑے بڑے قصائد ہیں یہ کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے اور شاعرانہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے جو قصائد ہیں، اپنے جو معلقات ہیں وہاں کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت اس کے اوپر لکھ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے، امی تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، اور کون سی صورت؟ فرمایا یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کو لکھ دو۔ چنانچہ اس صحابی نے ان 3 آیتوں کو اس پرچے کے اوپر لکھا اور لکھ کر جا کر وہاں کعبۃ اللہ کے اوپر ان کو لٹکا دیا۔ اب وہاں بڑے بڑے جو قصائد تھے اور لوگ آ کر دور دور سے ان کو پڑھا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے وہاں جا کر لٹکا دی تو ایک آ کر پڑھنے لگا، دوسرے نے آ کر پڑھا، تیسرے نے آ کر پڑھا، اور وہ حیران ہو گئے۔ اب حیرانگی کیا تھی؟ ایسا کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال کے اوپر میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم جناب، مولانا صاحب وہی بول رہا میں۔ اچھا جی، بات کر۔ السلام میں علیکم۔ نے ایک جگہ پڑھا میں نے کہ پانی پہ، بارش کا پانی جو ہے جی، اس کے کہتے ہیں وہ 7 دفعہ قرآن شریف اور 7 دفعہ فاتح شریف اور 3 دفعہ معوذتین پڑھ کے پانی پینا چاہیے، پر صحیح ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کا پانی، بارش کا پانی جو ہے؟ دوبارہ آپ کہیں، دوبارہ کہیں۔ کہتے ہیں بارش فرمایا ہے کہ بارش کا پانی جمع کر کے اس کے اوپر 70 دفعہ فاتح شریف، 70 دفعہ قرآن شریف اور 3 دفعہ 70 دفعہ معوذتین جی پڑھنی چاہیے، تو اسے شفا ملتی ہے؟ اس کے بارے میں بتا اچھا، دیجیے۔ چلو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بارش والا جو پانی ہے اور اس کے اوپر جو دم کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور ضرور انشاءاللہ اس کا بھی بتائیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب جب اس صحابی نے جا کر وہ وہاں لٹکا دیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہاں جتنے بھی شاعر تھے وہ آئے اور اس کو بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا۔ پڑھنے کے بعد وہ حیران ہو گئے کہ 3 سطریں ہیں اس کے اندر، لیکن ان 3 سطروں کے اندر پورا معنی اس کے اندر، جیسے اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ کوزے کے اندر دریا کو بند کر دینا، تو ان 3 آیتوں نے، 3 سطروں نے، ان 3 سطروں نے اتنے بڑے علم کو اس کے اندر اور اتنے بڑے معانی کو اور جس انداز کے اندر پیش کیا، اور یہ آپس میں سب رائم بھی ہوتا ہے قافیہ کے انداز کے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، را سے ختم ہوتا ہے، اور پھر جس انداز جو وزن ہوتا ہے، کیونکہ شعر شاعری کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے اور نہ شاعرانہ کلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، وما هو بقول شاعر، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ تو تنزیل من رب الرحیم، آسمانوں سے آیا ہوا ہے یہ کلام۔ تو وہ آئے، انہوں نے جب یہ پڑھا، بار بار پڑھ کر انہوں نے کہا کہ اس جیسا کلام ہم سامنے لا نہیں سکتے۔ آخر میں ان کے جو شاعروں کے جو رئیس تھے، ان کے جو لیڈر تھے، اس نے کہا 1 منٹ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس جیسے ایک کلام لاتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس جیسے تو نہیں لا سکتا ہوں، لیکن اس کی بات ختم کرتا ہوں۔ تو وہ انتظار کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ بات ختم کرنے کا کیا مقصد۔ تو اس نے کہا سب نے پہلے سطر پڑھ لی، انہوں نے کہا انا اعطیناک الکوثر، بالکل پڑھ لی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر نصیب کیا ہے قیامت کے دن۔ انا اعطیناک، انا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے، اعطینا، عطا کیا، کا، تجھے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر،
وہ حوض کوثر یعنی قیامت کے دن جو حوض کوثر ہوگا وہ آپ کا حصہ ہے، آپ اس کے رئیس ہیں، آپ اس کے سردار ہیں، آپ اس کے مالک ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کرتی رہیے۔ ایک دوسرا کام کا حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اس ہی کی شان یہ ہوگی کہ وہی ابتر رہے گا، ابتر جس کے اولاد نہ ہو اور جس کا نام و نشان نہ ہو۔ تو یہ جب 3 سطریں اس نے پڑھی اس شاعر نے، اور اس نے پھر آخر میں ایک سطر ملا دی، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، اس نے بھی ساتھ میں اس نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس وقت کے جتنے بھی کلام والے لوگ تھے، جتنے بھی بات کرنے والے تھے، انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہمیں عاجز کر دیتا ہے۔ تو بات میں ادھر واپس جا رہا ہوں اور بات سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب معجزہ دیتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں، ہمارے جیسے کلام والا کوئی بات نہیں، ہمارے جیسے شعر شاعری یا واقعات بیان نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کو لائے اور اس قرآن کریم کے اندر ایسے اللہ رب العزت نے انداز رکھا کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ عاجز اس وقت ہو گئے۔ ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کالوں کو جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ تو آپ نے بولا انا اعطیناک الکوثر، وہ کیسے پڑھنا ہے؟ وہ ہر وقت پڑھنا چاہیے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ تو ایک قرآن کریم کی صورت ہے، چھوٹی صورتوں میں سے۔ اگر آپ اس پوری صورت کو اپنی نماز کے اندر پڑھنا چاہتے ہو تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ویسے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا رہے تھے کہ دیکھو قرآن کریم تو بہت بڑا ہے، اس قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی بھی صورت جو ہے آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور اس جیسے کلام نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ یہ جو میں نماز میں دھیان دیر لگتی پڑھنے کے لیے، جی، تو اگر 20 منٹ 25 منٹ یہ جو ہر وقت سے ہوتی ہے، یہ کہ بیماری ہے کہ مجھے دھیان چلا جاتے ہوں، نہیں پڑھ سکتے، میں بیکار، میرے پاس کام ہی نہیں ہے، جی، اس لیے وہ سوچ بہت، میں نماز میں گھر پہ دیر پڑھتا ہوں، مسجد میں جب پڑھتا ہوں امام کے ساتھ فرض پڑھ لیتا ہوں، اور اکیلا پڑھتا سنت، تو دیر لگتی پڑھنے کے لیے مجھے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایسے کروں گا، اور ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، اس کی جواب کی طرف میں نہیں آیا، اب انشاءاللہ ان جوابوں کی طرف میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ آپ دیکھتے رہیے اور پھر انشاءاللہ سنتے رہیے۔ اچھا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے جی۔ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ میرے 2-3 سوال ہیں جی۔ کل بھی لائن میری بند ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ اصل میں لائنیں کافی بیزی ہوتی ہیں اور جب آپ کافی دیر تک رہتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ شکر کے لیے بتائیں کہ بندہ کیا کس طرح شکر پڑے اللہ کا فضل ہو تو۔ دوسرا میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری بچی ہے تو اس کا خاوند ہے، وہ بیماری نہیں اٹھا رہا نا، پہلے پڑھ رہا تھا، پڑھنے کے بعد پڑھنے تو بڑا بھی بندہ پھر بھی ساتھ کو جاب کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، پڑھنا ختم ہو گیا، اب 2 مہینے ہو گئے اس کی نوکری کو بھی، تو وہ اتنی زواری نہیں اٹھاتا، بس باپ زبان کا اچھا ہے، بس سارا کچھ ہے، لیکن بس وہ ہاتھ آگے نہیں کرتا کہ میں خرچہ دوں یا وہ کروں، ویسے 10 فون کر کے 20 فون کر کے اس طرح مطلب اپنے پہ زیادہ لگا رہا ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ 80 پاؤنڈ کے شوز لے لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن ایک بچہ بھی ہے تو میری بیٹی بیچاری کو جیسے ڈپریشن ہو گئے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں، کیونکہ وہ جب 80 پاؤنڈ کے بوٹ لے رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس ظاہری بات ہے اس کے پاس پیسے تو اس کے پاس ہیں، لیکن وہ دے نہیں رہا۔ ہاں دے نہیں رہا، بس اس کا اور اچھا ہے، زبان کا سارا کچھ اچھا ہے، لیکن اپنے کھانے کے لیے میری بیٹی اس کے لیے جو اس کی خواہش ہوتی ہے پکاتی ہے، کرتی ہے، جو اس کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں کر لیتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیسے دیتے ہوئے یقین کرو کہ بس بندہ کہہ نہیں سکتا کچھ کہ کیا کہے۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے کچھ دیکھے، بچہ بھی ہے، اب یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا گھر خراب ہو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور وہ سارا کچھ کرے، طریقے سے کرے، اگر نہ ہو تو بندہ کہتے نہیں ہے نا، تو وہ گزارا انسان 5 فون میں بھی کر لیتے ہو کہ پھر تنگ کرے بندہ 10-20 فون میں، وہ بیچاری یقین کرو اس کو چپ لگ گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ ضرور دعا بھی آپ کریں پلیز، اور مجھے وہ بھی کریں۔ آپ کتنے ٹائم کے بعد جواب دیں گے پھر میں ٹھیک ہے سنوں؟ بس آپ سنتے رہیں، جب بھی آپ کی باری آئے گی، میں اب تو نہیں کہہ سکتا کہ 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد، وہ تو انشاءاللہ جب بھی آپ کی باری آئے گی، لیکن ضرور اس کا جواب دوں اب بھی گا۔ کتنے کوسچن ہیں آپ کے پاس؟
ایسے کرو، اب تو میں گننے کے بجائے آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جواب ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ضرور دعا بھی آپ کریں جی. ہم تو گناہگار ہیں، اللہ آپ کی سنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، ضرور ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ جی. السلام علیکم. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کدھر؟ مولانا ایک یہ بات پوچھنی تھی، کسی نے مجھے لکھا واٹس ایپس پر. اچھا. ہم لوگ جو انشاءاللہ لکھتے ہیں، جی جی، انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ ملا کے جو لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہو گیا کہ اللہ کو تخلیق کیا. انشاء کے مطلب ہوتا ہے تخلیق، اور پھر قرآن میں جہاں جہاں بھی انشاءاللہ آیا ہے، ان الگ ہے، شاء الگ ہے. ٹھیک. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ، تو وہ آپ سے کرنی تھی کہ بھائی تحقیق کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی میں نے لکھا لیکن کسی نے جواب ہی نہیں دیا. بات ان کی صحیح لگ رہی تھی کہ انشاء کے مطلب تخلیق، کہ انشاءاللہ میں اللہ کی تخلیق کی گئی. جی. اور پھر میں نے دیکھا وہ پتہ نہیں سورہ کہف میں اور کس میں کئی جگہ کا میں نے دیکھا کہ وہ الگ الگ ان لکھا ہوا. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ جوائن اپ کر کے انشاءاللہ لکھنا غلط ہوگا اور گناہ کا موجب ہوگا، یا وہ اس کو نہیں لکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی؟ میں ڈاکٹر امتیاز احمد ویک فیلڈ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال جو ہے سن لیا، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. ابھی تو بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آ کر باقی جو اسئلہ ہیں ان کا بھی جواب دیں گے اور آپ کی بھی اس سوال کا انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. موسٹ ویلکم. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے. آپ اگر اس کے بعد بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور سوال بھی کریں انشاءاللہ.